بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں اس وقت پروگرام ازالہ شبہات میں بدعت کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے بدعت کے اوپر میں نے مختلف حوالوں سے بات کی، اور اب اس وقت میں جن چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے ان پر براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کا میں نے آغاز کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بارہا مرتبہ بتایا کہ بدعت جن چیزوں کو کہا جاتا ہے ان کی کوئی بڑی تعداد نہیں، وہ 4-5 مسئلے ہیں جن کے اوپر اتنا شور کیا جاتا ہے۔ تو ان مسائل پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج میں جس مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں بلکہ، کیونکہ ایک دن میں تو وہ کور نہیں ہوگا، اس پر تو غالباً کئی پروگرام ہو جائیں گے، اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جس پر میں آج اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا، وہ ہے مسئلہ میلاد۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت کتابیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی جا رہی ہیں، بہت تقاریر ہوتی ہیں۔ تو میں بدعت اس میلاد کے مسئلے پر اس کو میں 2-3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں بدعت میلاد کا جو ایک ٹاپک ہے اس پر تو میں گفتگو نہیں کروں گا، وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اہل علم اس پر ہمیشہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ جن مسائل پر میں نے گفتگو کرنی ہے ان پر بھی اہل علم گفتگو کرتے رہتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں، لیکن میں نے وہ اس بات کو بیان کرنا ہے۔ بہرحال وہ یہ ہے جس کو میں نے نہیں بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ جن آیات اور احادیث سے عموماً استدلال کیا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو میں نے بیان نہیں کرنا۔ چونکہ میں ٹاپک بدعت پر گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے جتنی باتیں میلاد اور بدعت کے حوالے سے ہوں گی میں ان پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت اور توفیق سے گفتگو کروں گا۔ جہاں تک میلاد کا تعلق ہے کہ میلاد کیا ہے، تو میں اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جا الحق سے، اس کے اندر انہوں نے میلاد شریف کا ایک پورا باب لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی علمی گفتگو کی ہے۔ تو جتنی بات میں جا الحق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ میں یہاں سے لوں گا، اور جو دیگر باتیں ہوں گی وہ جن کتابوں سے میں ان کا ذکر کروں گا وہ الگ الگ میں ان کتابوں کے حوالے دوں گا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد شریف کے ثبوت میں وہ پہلا باب قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ میلاد کیا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ یا شیر خارگی، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک نظم یا نثر میں پڑھنا، سب اس کے تابع ہیں، اور یہ میلاد ہے۔ تو اب وہ میلاد کا انہوں نے مفہوم بیان کر دیا، جس سے یہ اس کا ایک لفظ میں یہ بیان اگر میں کروں تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ان کی ذات کے احوال کا بیان کرنا، بچپن کا بیان کرنا، آپ کے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے کے آپ کے آباء و اجداد کے واقعات کو بیان کرنا، آپ کی نورانیت کا بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ تو یہ نفس میلاد ہو گیا۔
مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد شریف جو ہے قرآن اور حدیث اور اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہے۔ پھر انہوں نے وہ آیات اور احادیث بیان کی ہیں جو اکثر ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، تو میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے ابتدا کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میلاد کے اندر اگر کوئی بیہودہ باتیں داخل ہو جائیں تو مثلا قرآن کریم جو ہے وہ کوئی باجے پر پڑھنے لگے، یہ انہوں نے وہ اس منکر کی مثال دی ہے کہ اگر قرآن میلاد کے اندر یہ داخل ہو جائے تو اس کو منع کرنا چاہیے۔ میلاد کے انشاءاللہ اصلاح کے حوالے سے میں آگے چل کر پوری گفتگو کروں گا، لیکن ابھی تو آج میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ پہلا میرا پروگرام ازالہ شبہات جو آج میلاد کے باب میں ہے وہ صرف اس کا انٹروڈکشن ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یا لوگ قرآن کریم باجے سے پڑھنے لگیں تو ان بیہودگیوں کو مٹا دو، قرآن پڑھنا نہ روکو کیونکہ یہ عبادت ہے۔ آگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد کے بارے میں حوالہ جات دیے، ان میں سے ایک بات انہوں نے فرمائی تفسیر البیان کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فتح کی زیر آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں سے وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد شریف کرنا، انہوں نے عربی عبارت لکھی ہے وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلِ الْمَوْلِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ۔ قال الامام السیوطی، یہ میں عمدن یہ پڑھ رہا ہوں ورنہ میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں اس کی ایک سبب ہے جو میں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرنا حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے جبکہ وہ بری باتوں سے خالی ہو۔ تو یہ وہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں صاحب روح البیان کا۔ تو وہ کہتے ہیں اذا لم یکن فیہ منکر، جبکہ وہ غلط باتوں سے خالی ہو۔ اس کا مطلب ہوا کہ میلاد کے اندر جو غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں یہ کوئی ہمارے زمانے کی بات نہیں ہے، اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بیان کر رہے ہیں، باقی آگے چل کر میں علامہ سخاوی کا بھی بتاؤں گا کہ کن کن علماء نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قال الامام السیوطی یستحب لنا اظہار الشکر لمولدہ علیہ السلام، کہ نبی کے حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ آگے کہتے ہیں فقد قال ابن الحجر الحیتمی ان البدعۃ الحسنہ متفق علی ندبها امر المولود و اجتماع الناس لہو کذالک بدعۃ حسنہ قال السخاوی، جس طرح کہ انہوں نے سخاوی نے کہا۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام سیوطی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے اور یہ میلاد ہے۔ آگے انہوں نے ذرا ایک بات کہی جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کاتب کی غلطی لگتی ہے مجھے، اور بس وہ ایک بار چھپ گیا تو لوگ اسی کو پڑھتے جاتے ہیں اسی طرح کہ قال ابن الحجر الحیتمی ان البدعۃ الحسنہ، ابن حجر حیتمی نے کہا ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے۔ جہاں تک حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، اگر تو یہ کہا جائے نا کہ حافظ سیوطی نے فرمایا ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے تو ٹھیک، اور اگر یہ کہا جائے ابن حجر حیتمی مکی نے فرمایا ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس عبارت کو جوڑا گیا ہے نا اس کے ساتھ کہ یوں کہیں کہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ میلاد بدعہ حسنہ ہے، یہ جملہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس پر میں بڑی تفصیل سے آگے چل کر گفتگو کرنے لگا ہوں، لیکن آج میں انٹروڈکشن میں یہ اشارہ دے رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے حافظ سیوطی نہیں فرما سکتے کہ ابن حجر مکی نے اس کو بدعہ حسنہ کہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی جو ہیں وہ ان کی وفات ہوئی ہے 911 ہجری میں، حافظ سیوطی کی وفات ہوئی ہے 911 ہجری میں، اور ابن حجر مکی جو ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے 909 ہجری میں اور ان کی وفات ہوئی ہے 974 ہجری میں۔ تو جب حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے اس وقت ابن حجر مکی جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ 3 سال عمر بنتی ہے، 2.5 سال۔ تو جب حافظ سیوطی کی وفات کے
زمانے کے قریب ابن حجر مکی پیدا ہو رہے ہیں اور پھر وہ 974 میں ان کا وصال ہو رہا ہے، تو حافظ سیوطی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابن حجر مکی نے یہ کہا ہے؟ وہ تو ممکن ہی نہیں۔ اصل میں آگے چل کر وہ بتاؤں گا، اصل میں وہ ابن حجر اسقلانی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میلاد بدعہ حسنہ ہے اور یہ جائز ہے اور فلاں، وہ ابن حجر اسقلانی ہے، ابن حجر مکی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ میں آپ کے ساتھ یہ میں نے شیئر کی ہے یہ بات کہ کتابت کی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بات چلتی رہتی ہے۔ تو اس کا یہ میں نے اشارہ کیوں کیا، اس کا میں بیان آگے چل کر کروں گا کہ یہ ہمارے گھر میں واقعہ ہو چکا ہے، کہ اس لیے کہ وہ ابن حجر مکی کا اور اسقلانی کا، اور ابن حجر اسقلانی جو ہیں ان کا وصال جو ہے وہ 852 میں ہوا ہے۔ تو یہ اب آپ بات سمجھ گئے۔ یوں کہہ لیں، عبارت یوں ہوگی کہ حافظ سیوطی نے فرمایا کہ میلاد یہ ہے حضور کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا، اور ابن حجر اسقلانی نے یہ کہا ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی ہو گیا، حاتمی اور مکی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے میں بسا اوقات بہت زیادہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میلاد کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، یہ میلاد ہے۔ اب اس کو میں پھر آگے تقسیم کر رہا ہوں، اس کو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تقسیم کروں گا 2-3 حصوں میں۔ آج تو میں نے انٹروڈکشن بتانی ہے کہ میلاد کیا ہے اور اس کی مخالفت کا سبب کیا ہے، آج میں زیادہ زور اس پر دوں گا، لیکن آگے چل کر پھر میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا کہ ایک ہے نفس میلاد، جیسا مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا قیمتی بات فرمائی، ایک ہے نفس میلاد۔ یہ نفس کا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے لفظ نفس کا استعمال نہیں کیا۔ تو ایک ہے نفس میلاد کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین اور آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کے بچپن کے حالات کو بیان کرنا، یہ ہے میلاد۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، آپ کی ذات کے بارے میں بیان کرنا، تو یہ میلاد ہو گیا۔ اب اس کی 2 حیثیتیں ہو جائیں گی۔ ایک ہے عموم، یعنی حضور کی ولادت، آمد، بچپن کے واقعات کو عموماً بیان کرنا۔ عموماً کا یہ مطلب ہے کہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، اگلے مہینے ہو، رجب، شعبان، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کسی وقت، جب دل چاہے، دن ہو، رات ہو، کوئی مہینہ نہیں، حضور کے ان واقعات کو بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو ہمارے پاس مبعوث فرمایا، انہوں نے تیرے حکم سے ہماری رہنمائی کی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت اور ان کے واقعات کو بیان کرنا، پھر وحی کے واقعات کو بیان کرنا، تو آپ کی ذات کے حوالے سے عموماً بیان کرنا پورے سال میں جب دل چاہے، تو یہ میلاد ہے، اور اس کے اوپر قرآن و حدیث کے دلائل ہیں۔ یہ ہے میں اس کا عموم بیان کر رہا ہوں۔ اب میں اس کا ایک دوسرا حصہ بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، وہ ہے تخصیص، مخصوص۔ اور مخصوص کیا ہوگا؟ وہ ہوگا ماہ ربیع الاول میں، اور پھر 12 تاریخ کو بیان کرنا۔ اب جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے کہ جب کوئی چاہے حضور کی ولادت کے واقعات بیان کرے، آپ کے آباء کے واقعات بیان کرے، آپ کی تخلیق کے واقعات بیان کرے، جب چاہے۔ لوگ کہتے یہ ہیں کہ ہم اس کے قائل ہیں، ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں، جو اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کی زبان سے یہ سنا نہیں ہے، یا انہوں نے اس کے اوپر کتابیں نہیں لکھی، ان کے رسالوں میں نہیں آتا، ان کی تحریروں میں نہیں آتا، لیکن زبانی کہتے ہیں کہ بھی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد کیا چاہو پورا سال بیان کرو۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر کب بیان نہ کریں؟ تو وہ کہتے ہیں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے اور 12 تاریخ ہو تب یہ بیان نہ کریں۔
جی اس وقت کیوں بیان نہ کریں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو وہ تو صحابہ نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہو جائے گا. تو یعنی عموماً وہ کہتے ہیں اگرچہ کرتے نہیں. تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں حصوں کو بیان کروں گا. تو یہاں میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اگر 11 مہینے اللہ کا شکر کرنا جائز ہے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو ہمارے پاس بھیجا، اگر 11 مہینے ان کی ولادت کے واقعات بیان کرنا جائز ہے، اور اگر 11 مہینے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کا پڑھنا جائز ہے، اور پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں بصورت تلاوت قرآن، جس کا میں آگے چل کر بیان کروں گا، اگر وہ جائز ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کرنا وہ ناجائز ہو جائے گا؟ اس کے اوپر مجھے کئی سالوں سے کسی دلیل کی تلاش ہے. جتنی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں جو میلاد کے خلاف ہیں، مثلا یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے حکم الاحتفال بالمولد النبی. سعودی عرب کے چوٹی کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ کئی جلدوں میں 2 جلدوں میں کتاب لکھی، مختلف لوگوں نے، شیخ بن باز ہیں، دوسرے، یہ سارے مضامین ہیں میرے پاس. تو میں ان کتابوں کے اندر یہ دلیل ڈھونڈتا رہا کہ اگر 11 مہینے جائز ہے تو ربیع الاول میں کیوں جائز نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی. اور جو دلیل دی ہے وہ عموم دلیل دی ہے کہ جس صحابہ نے کیا، اس کا تو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں. لیکن جب 11 مہینے جائز ہے تو پھر یہ جائز کیوں نہیں، ان مفتیوں سے پوچھیں. لیکن میں پھر بھی اس کے 2 حصے کروں گا، ایک عموم اور ربیع الاول کے خاص کر مہینے میں میلاد بیان کرنا. ویسے تو یہ ہے کہ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی وہ بیان فرمانے لگے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی جائز ہے کہ نہیں، تو انہوں نے اس پہ علماء نے بہت لکھا ہے، میں وہ بات نہیں کروں گا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ فرمانے لگے کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا کا اس کا قبول کروں گا، اس کا جواب دوں گا. اذا دعان، جب بھی چاہو. تو مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اذا دعان میں نماز جنازہ سے پہلے کا وقت بھی ہے، نماز جنازہ کے جو اندر دعا پڑھی گئی وہ بھی اذا دعان میں ہے، اور اذا دعان میں نماز جنازہ کے بعد بھی دعا ہے. تو اذا دعان میں تو ہر وقت، ہر مہینہ، ہر لمحہ، ہر جگہ ہے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان کرنا جب ہر وقت، ہر مہینہ، ہر لمحہ ہے تو یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور محدثین نے اسے شامل کیا ہے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ جب دلائل آئیں گے تو میں بیان کروں گا. میں اصل میں بیسک آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جب اس پر میلاد کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں، اگر فنڈامنٹلی اس کو مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو کافی مسئلہ جو ہے وہ کنسپٹ کم از کم کلیئر ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر تو ہمارے شبہ ڈالنے والوں کو دلیل دینی چاہیے کہ ربیع الاول میں کیوں نہیں، اگر 11 مہینے ہے تو ربیع الاول میں کیوں نہیں، اذا دعان جب ہر وقت دعا ہے تو جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں، اور فلاں میلاد کے بعد دعا کیوں نہیں، مدینے میں داخل ہوتے وقت دعا کیوں نہیں، مدینے سے نکلتے وقت دعا کیوں نہیں، وہ کیوں بدعت ہے؟ جب اذا دعان ہر جگہ دعا ہے، ہر جگہ حضور کا ذکر درست ہے، تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ اب میرا دل باتیں مجھے پتہ ہے کیا کیا کرنی ہے، لیکن میں ان کو کسی کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ باقی کی باتیں رہ جائیں گی جو آج میں نے انٹروڈکشن میں کرنی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ایک عموم ہے وہ بھی میں بیان کروں گا، اور جو خاص ہے انشاءاللہ وہ بھی میں بیان کروں گا. لیکن میرا زیادہ ایریا وہ ہوگا کہ جہاں تک اعتراض کا تعلق ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہیے، تو جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو وہ میلاد کا جلسہ نہیں کرتے، یعنی اس نام سے جلسہ نہیں کرتے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے. وہ اس کی جگہ کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر، لیکن وہ اس کا ایک اور نام دیتے ہیں. وہ اس کو کہہ دیتے ہیں ہم اس مہینے میں جلسہ کریں گے سیرت النبی کا. تو اب وہ سیرت النبی کے نام سے کرتے ہیں. اب کرتے ہیں وہ بھی اس کا ربیع الاول میں ہی ہے.
تو اب ایک ہمارا سوال کبھی ہم بھی کسی سے پوچھ لیا کریں، ہم بھی، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم صرف جواب دینے پہ رہتے ہیں، سوال کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں کبھی، کہ ہم بھی کچھ سوال کریں کہ اگر سیرت النبی جو ہے وہ سارے سال میں ہو سکتی ہے تو صرف ربیع الاول میں سیرت النبی کے جلسے کیوں؟ آپ ان کے اشتہار پڑھ لیں، رسالے پڑھ لیں، رسالے میں لکھا ہوتا ہے، معنی اہل حدیث کے اندر لاہور سے چھپتا ہے، پورے پاکستان کے جلسے لکھے ہوتے ہیں، عربوں کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کے، وہ کہتے ہیں سیرت النبی سیرت النبی، تو وہ یعنی ہوتا بھی ربیع الاول میں ہے، ہوتا بھی 12 کو ہے، بس ایک نام کا فرق ہے کہ وہ سیرت النبی اور وہ میلاد النبی۔ تو اگر ربیع الاول اتنا ہی کوئی ڈراؤنا مہینہ ہے نعوذ باللہ، اور اتنا ہی خطرناک یہ مقام ہے، اور 12 تاریخ اتنی اس کی ناپسندیدہ ہے، تو پھر تو اس دن کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیرت النبی اس دن کیوں کرتے ہیں؟ سیرت النبی اس مہینے میں کیوں کرتے ہیں؟ اگر میلاد اس مہینے میں اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں میلاد نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے نہیں کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا، حضرت علی مرتضیٰ نے نہیں کیا، امام بخاری نے نہیں کیا، امام مسلم نے نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے نہیں کیا، اگر انہوں نے ربیع الاول کی اس تاریخ کو میلاد کا جلسہ نہیں کیا تو پھر ہم حق رکھتے ہیں اس بات پوچھنے کا کہ یہ جو سیرت النبی کا جلسہ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے کیے ہیں، حضور نے کتنے کیے ہیں، حضرت عمر فاروق نے کتنے کیے ہیں، حضرت عثمان نے سیرت النبی کے جلسے کتنے اس مہینے اس 12 ربیع الاول کو کیے ہیں، اور حضرت امام بخاری نے کتنے کیے ہیں، مسلم نے کتنے کیے ہیں، امام احمد بن حنبل نے سیرت النبی کے جلسے اس تاریخ کو اس مہینے میں کتنے کیے ہیں، امام مالک۔ اگر یہ سارے سوال لفظ میلاد پر کوئی بندہ اٹھا سکتا ہے تو کوئی اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ سارے سوال سیرت النبی کے اوپر اٹھا سکے کہ آخر سیرت النبی کیوں کرتے ہیں۔ اب وہ سیرت کیوں کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ابھی میں آپ کو انٹروڈکشن بتا رہا ہوں۔ سیرت النبی ٹھیک ہے، اب سیرت کیا ہوتی ہے یہ میں نے ایک خاص بات کے لیے آپ کو اس کا ایک لفظ بتانا ہے، اور پھر میلاد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سیرت کہتے ہیں کہ یہ سیرہ جو لفظ ہے یہ سیروں سے نکلا ہے، یہ میں امام راغب اصفہانی کا پڑھ رہا ہوں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زمین پر چلنا، اور جماعت کو سیارہ کہتے ہیں، جیسے وہ قرآن شریف میں آتا ہے، یہ امام راغب کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن کریم میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں پھینک کر چلے گئے ان کے بھائی، تو وجات سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور خدا کی کرنی دیکھیں کہ وہ پھینک کر چلے گئے، اور ایک وجات سیارہ چلنے والے لوگ، وہ قافلہ، وہ جماعت، وہ وہاں وارد ہو گیا، اور انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا۔ میں نے وہ قصہ بیان نہیں کرنا، میں نے صرف سیرت کا مطلب بیان کرنا ہے کہ ان کو سیارہ کہا گیا ہے، وہ جو لوگ اکٹھے ہو کر قافلے والے آئے تھے تو ان کو سیارہ کہا گیا۔ اچھا، اس کا سیرت کا مطلب ہوتا ہے اس حالت کو کہتے ہیں جس پر انسان زندگی بسر کرتا ہے، خواہ حالت طبی ہو یا اکتسابی ہو۔ جیسے آگے وہ امام راغب اصفہانی مثال دیتے ہیں، فلان حسن السیرہ، وہ کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے وہ اچھی سیرت کا ہے۔ تو اب سیرت کا کیا مطلب ہوا؟ انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، خواہ وہ طبی ہو یا اکتسابی ہو۔ تو یہ ہو گیا۔ سیر و سیاحت بھی اسی سے ہے کہ وہ اسے بندہ جب اس میں چلتا پھرتا ہے تو وہ پچھلے لوگوں کی زندگی کے احوال کو جانتا ہے، جو موجودہ ہوتا ہے ان کے رہن سہن کو جانتا ہے۔ تو یہ ہو گیا سیرت کا معنی، یعنی وہ جو کرتا ہے، وہ جو کرنے کو کہتا ہے، وہ جو اس کے احوال ہیں نا، اس کی تعلیم کے احوال، اس کے افعال جو ہیں، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ آگے امام راغب اصفہانی نے ایک جملہ لکھا ہے، میں اسی کے لیے آپ کو سنانے کے لیے یہ سیرت کا مطلب بیان کر رہا ہوں، ورنہ براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ سیرت مشہور لفظ ہے، کون نہیں جانتا کہ سیرت کا مطلب رہن سہن، ان کا حال احوال ہوتا ہے، وہ سارے جانتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیر و سیاحت کرنا اور چلنا پھرنا، اور عجائبات قدرت میں تفکر کرنا مراد لیا ہے، راغب کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک مثال دی ہے، بس وہی مثال میں نے آپ کو سنانی۔ وہ کہتے ہیں، امام راغب کہتے ہیں کہ جیسے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں وارد ہوا ہے، ابدانہم
फिल अर्दि वसाइरतुन व कुलूबुहुम फिल मलकूत जाइलतुन। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं सीरत का मतलब है चलना फिरना, और उनकी वो दूसरा माना बयान कर रहे हैं कि कुदरत के अजाइबात में तफक्कुर करना। जैसे कि औलिया अल्लाह जब चलते हैं तो अबदानुहुम फिल अर्द वसाइरतुन, वो उनके बदन तो जमीन पर चलते हैं और बाकी रह गए उनकी कुलूब, व कुलूबुहुम फिल मलाकूत जाइलतुन, वो तो मलाइके आला की मलाकूत की सैर करते हैं, जुलानियां करती हैं उनके रूहें, जुलानियां करते हैं उनके कुलूब, कहाँ? मलाकूत के अंदर, सातों आसमानों के अंदर। वो जो कायनात हमारी आंखों से पुशीदा है, तो औलिया चलते यहां हैं, निगाहें वहां होती हैं। तो वो जो उनका चलना है ना औलिया अल्लाह का, उसको कहते हैं सीरत। सुभान अल्लाह। और वो चलते हैं और वहां की वो सैर करते हैं। और फिर आगे मेरा दिल चाह रहा है कि यह भी आपको बता दूं, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया है, अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। ये जो चलते जमीन पर हैं, अरवाह उनकी मलाकूती होती हैं, वहां की सैर करते हैं। अगर रहमान की खबर पूछनी हो, तौहीद की खबर पूछनी हो, तौहीद की खबर पूछनी हो, तौहीद की खबर पूछनी हो, तो अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। ये हैं वो लोग जो में तौहीद की खबर बताएंगे कि तौहीद क्या होती है। इंशाअल्लाह जब मैं तौहीद और बुतलान शिरक पर अगला मौजू करूंगा इंशाअल्लाह, तो उस वक़्त मैं वो सूफिया के सारे अकवाल लाऊंगा अल्लाह ताला की रहमत से। तो अब सीरत का आपको पता चल गया कि सीरत क्या है। अब सीरत का ताल्लुक हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के साथ, और मिलाद का ताल्लुक हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। अब मिलाद पहले है या आपकी तालीम सीरत पहले है? अब जब दोनों को देखेंगे तो सीरत का ताल्लुक हमारे शुबह डालने वाले दोस्तों के मुताबिक शुरू होता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल की उम्र में वही आई, अल्लाह ताला ने वही भेजी, आपने तालीम दी, आपका रहन सहन बताना, कैसे आपका रहना, उम्मत को बताना, तो ये हो गया सीरत। तो सीरत शुरू हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल तक पहुंची और वही आई, आपने ऐलान नबूवत फरमाया। वो ऐलान नबूवत का नहीं कहते, वो तो कहते हैं जब नबी बनाए गए। तो ये ऐलान नबूवत का मैं कह रहा हूं कि आपने ऐलान नबूवत फरमाया, वहां से होती है सीरत शुरू। अब मिलाद कहां से शुरू होता है? तो मिलाद तो बहुत पीछे से शुरू होता है। मैंने अर्ज किया था कि मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बहुत मशहूर बातें हैं कि अल्लाह ताला ने जब आपके नूर को तख्लीक फरमाया, आपका आलम अरवाह में रहना, अंबिया अलैहिस्सलाम की पुश्तों में आना, और फिर हुजूर का वलादत होना इस जहान के अंदर, तो ये सारी बातें का ताल्लुक है ज़ात से, वलादत से। तो वो वलादत के जो वाक़यात हैं वो तो सीरत से बहुत पहले हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सीरत पर पहुंचने से पहले मिलाद का जिक्र जरूरी है। अगर मिलाद न होती तो सीरत वजूद में ना आती। तो मिलाद जो सीरत है वो तो बाद में आती है, तो मिलाद पहले आता है। तो अगर 12 रबीउल अव्वल को ही सीरत करनी है तो ये कैसे भूल सकते हैं कि जिसकी तालीम का जिक्र किया जाए, जिसकी सीरत का जिक्र किया जाए, उसके मिलाद को छोड़ दिया जाए और मिलाद को बिद्दत, कुफर, शिरक, हराम कहकर एक तरफ रख दिया जाए। वो 40 साल तक कैसे पहुंचोगे? 40 साल तक पहुंचने से पहले अगर हुजूर के आलम अरवाह के वाकयात जो कुरान ने बयान किए हैं उनको अगर बयान ना भी तुम करो, वो जो हुजूर की तख्लीक अव्वल के वाकयात हैं उनको बयान ना भी करो, अगर यहीं से सिलसिला शुरू कर लो कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे, अगर वहां से शुरू करके सीरत तक पहुंचना है तो मिलाद के बगैर सीरत कैसी? सीरत पहले है और मिलाद पहले है और सीरत बाद में है। हाँ, यह बात दुरुस्त है कि मिलाद का मकसद तकमीले सीरत है, यानी लोगों की सीरत जो है उसको पूरा करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का मकसद सीरत है,
لیکن سیرت سے پہلے میلاد ضروری ہے۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیرت کا نام لیں، ربیع الاول میں لیں، 12 ربیع الاول کو لیں، اور جو اسی دن جس کی وجہ سے سیرت بنی ہے اس کو وہ بدعت کہہ دیں۔ یہ پوری کتاب میرے پاس ہے، حکم الاحتمال بالمولد النبی، یہ ایسی کتاب ابن تیمیہ کی اقتداء الصراط المستقیم ہے۔ جتنی میلاد کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہیں، میں نے الحمدللہ یہ پروگرام کرنے سے پہلے اور بہت پہلے بھی میں نے ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے، جب میں وہ اپنی ٹریڈیشنل اسکالرشپ کتاب لکھ رہا تھا اسے 18 سال پہلے، لیکن میں اس میں کنفیوز رہا ہوں، آج تک کنفیوز ہوں، آج تک کنسپٹ میرے لیے یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ جو بندہ 12 کو سیرت النبی کرے، اس کے باوجود کہ اسے پتا ہے کہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا، بلال نے نہیں کیا، حضرت امام بخاری نے نہیں کیا، مسلم نے نہیں کیا، اس کے باوجود وہ ربیع الاول کے مہینے میں اگر 40 سال کے بعد جو زندگی بقول ان کے سیرت والی شروع ہو رہی ہے، اس تاریخ کو اس کا کرنا تو جائز ہے، اور اسی تاریخ کو جو میلاد ہوا ہے اس کا کرنا بدعت کیسے ہو گیا؟ یہ کنسپٹ مجھے آج تک کلیئر نہیں ہو سکا۔ اور اگر کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر نے نہیں کیا تو میلاد کانفرنس بھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کی۔ اگر کوئی کہے کہ میلاد النبی کی محفل جو ہے، جیسے حکم الاحتفال محفلوں کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ نے نہیں کیا، تو پھر یہ بھی تو نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بات کوئی اور ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ یہاں سناتا ہوں، پھر میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ یہ بات میں نے سمجھانی ہے آپ کے استغفر اللہ العظیم، سمجھانے کی میں بات نہیں کر رہا، بتانی کیوں ضروری سمجھی کہ کیوں مسئلہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اب ایک طریقہ، اس کو میں ٹیکٹکس خوارج کہتا ہوں ہمیشہ، وہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بلاتے ہیں کسی اور نام پر محفل کے اندر یا کسی مقام پر، اور پھر بتاتے ہیں وہاں کچھ اور۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ہمارے شہر کے اندر جہاں میں رہتا ہوں، آپ کہیں گے ساری پرابلم آپ کے شہر میں ہی ہوتی ہیں، کیسا؟ ایک بار ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کے شہر میں اتنے ایسے لوگ رہتے ہیں تو آپ اس شہر کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس نیو کاسل آ جائیں۔ اللہ اکبر! وہ ہمارے شہر میں، لیکن میں اپنے شہر کی مثال دیتا ہوں، یہ ہر شہر میں ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ میں چشمدید گواہ ہوتا ہوں اس لیے میں اس بات کو وہ کر دیتا ہوں، ورنہ یہ آپ دنیا بھر میں ہر جگہ یہ ہوتی ہے۔ تو وہ ہمارے شہر میں اندر ایک 3-4 نوجوان ہیں یونیورسٹی میں، وہ اب تو وہ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بدعت اور شرک کو ختم، 3 چیزوں کو انہوں نے تہیہ کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم مانوی اولاد ہیں حافظ ابن تیمیہ کی، فخر سے کہتے ہیں جی میں مانوی اولاد ہوں حافظ ابن تیمیہ کی۔ کس طرح فخر سے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے دنیا اس شہر کے اندر پہلے اور پھر باقی 7 شہروں کے اندر، پھر پوری دنیا میں ہم نے 3 چیزوں کو ختم کرنا ہے مسلمانوں کے اندر سے، شرک، بدعت اور حرام۔ تو یہ 3 ان کا ایم ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو میں جب وہ مجھے ملتے ہیں تو میں مسکراتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ایم امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خوارج نے شروع کیا تھا، حروریہ نے شروع کیا تھا، اور اتفاق سے وہ خود کو کہتے فخر کرتے ہیں حروریہ کہنے میں، لیکن تھوڑا سا وہ ایکسینٹ تبدیل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک وہ جو لڑکے ہیں انہوں نے 3-4 کلب بنائے ہیں۔ کلب کا مطلب وہ ڈانس کلب نہیں میں کہہ رہا، شراب پینے والے نہیں، اس کو کہتے ہیں یہ کرکٹ کلب ہے، پھر کہتے ہیں یہ سوئمنگ کلب ہے، یہ انہوں نے اس کے نام رکھے ہیں، سوئمنگ کلب ہے، یہ کرکٹ کلب ہے، یہ فٹ بال کلب ہے۔ تو وہ 3 انہوں نے کلب بنائے ہوئے ہیں، اور کلب کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کو ساتھ لیتے ہیں، وہاں جا کر ان کو ٹرین کرتے ہیں، کرکٹ کیسے کھیلنی ہے، فٹ بال کیسے کھیلنا ہے، اور پھر وہ بک کرا لیتے ہیں، جو تیرنے والے تالاب ہوتے ہیں یہاں انگلینڈ کے اندر وہ بنے ہوتے ہیں، سوئمنگ پول جو ہوتے ہیں، تو ان کو وہ بک کرا لیتے ہیں، تو پھر وہاں پر وہ بچوں کو تیرنا بھی سکھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سکھانا کیا ہے؟ کرکٹ، اور نام ظاہر کیا ہے؟ کرکٹ، ظاہر نام کیا ہے؟ فٹ بال، ظاہر نام کیا ہے؟ سوئمنگ۔ اور جب وہاں بچے جاتے ہیں پھر ان کو وہ بٹھا لیتے ہیں، بٹھانے کے بعد وہ ان کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ شرک، یہ بدعت، یہ حرام، یعنی ان کا مقصد فٹ بال یا سوئمنگ یا کرکٹ کا ہوتا ہی نہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس نام سے لوگ آ جاتے ہیں، تو ہم ان کو آگے سے شرک، بدعت اور حرام کے خلاف بتاتے ہیں کہ تم ان سے بچو۔ تو وہ جو انہوں نے کلب بنائے تھے، میرا چھوٹا بیٹا ہے منذر، وہ بھی اس کلب میں جانے لگا،
مجھ سے اس نے پوچھا کہ میں نے ان کے کلب میں جانا ہے، وہ کرکٹ سکھاتے ہیں اور وہ کافی سہولتیں بھی ہوتی ہیں، بعد میں برگر بھی کھلاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں نا کہ میلاد ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ تھوڑے سے چاول سموسے پکوڑے کرا دیں گے، تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اور جہاں یہ ہو وہاں جانا حرام ہے۔ اور خود سوئمنگ پول اور پھر اس کے بعد کرکٹ اور اس کے بعد فٹ بال بچوں کو سکھانا اور بعد میں برگر کھلانا، ان کو کوکا کولا بنانا، جو ہم ختم میں میلاد میں کرتے ہیں سارا کچھ وہی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر وہ کرکٹ کے نام پر ہو، اگر وہ فٹ بال کے نام پر، سوئمنگ کے نام پر ہو تو برگر بھی جائز، کوکا کولا بھی جائز، سب کچھ جائز، اور اگر میلاد کے نام میں ہو تو پھر سب کچھ حرام۔ اور جب سیرت النبی کا جلسہ کراتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ جائز ہو جاتا ہے۔ تو وہ منذر احمد بھی ان کے پاس جانے لگا، کہنے لگا ابو برگر کھلاتے ہیں وہ ہوتا ہے اور فٹ بال اچھا سکھاتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے جاؤ۔ وہ منذر احمد میرا بیٹا چلا گیا۔ اب انہوں نے وہ جب سکھاتے تو ہر سیشن کے بعد وہ میلاد کو لے کر بیٹھ جائیں اور پھر سیرت النبی کے لیے بچوں کو کہیں کہ ہم نے وہ سیرت النبی کرنی ہے تو وہاں جائیں اور آ جائیں۔ تو میرا بیٹا مجھے کہنے لگا ابو یہ بتائیں کہ سیرت النبی بھی صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ سیرت النبی تو کے لیے ہمیں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیفلیٹ دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کہتے ہیں برگر کھلائیں گے، 3 سٹوری برگر کھلائیں گے، 1 سٹوری بھی نہیں۔ اب میں آپ کو ریسٹورنٹوں کی باتیں بتانے لگا ہوں، وہ مختلف قسم کے برگر ہوتے ہیں، 1 سٹوری برگر، 2 سٹوری اور 3 سٹوری کا 3 سٹوری برگر کھلاتے ہیں۔ تو آئے سیرت النبی میں، تو یہ میلاد میں بھی تو ہم یہی کچھ کرتے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ میلاد سے اتنے وہ مجھے کہتا ابو مجھے کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ میں تاکہ پہلے خود سمجھوں اور پھر میں ان تینوں کلبوں میں جا کر یہ بات کر سکوں، تو مجھے کلیئر کریں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اسے کہا بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا انبیاء علیہ السلام کی ذات ہو یا اولیاء اللہ کی ذات ہو، جب کسی بات میں ذات کا تعلق آئے گا تو یہ تمہارے جو کھلا رہے تمہیں سوئمنگ سکھا رہے ہیں نا، یا جتنے لوگ ہیں، وہ 10-11 سال میرے بیٹے کی عمر تھی، میں نے کہا یہ جو اس وقت ان کو بدعت، شرک اور حرام نظر آ جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہاں بات ذات کی ہوگی۔ اب سیرت کے اندر بات ہے تعلیم کی، جب تعلیم کی بات کریں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حضور ایسے بیٹھتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے سفر کرتے تھے، ایسے سوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو تعلیم ہے، تو یہاں کوئی شرک بدعت حرام کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جب تم ذات کی بات کرو گے نا، اگر وہ وسیلہ ہے ذات کا تو پھر شرک، اگر وہ ذات کے حوالے سے ان کے احوال کو بیان کرو تو خطرہ ہے شرک ہے، اگر میلاد کی بات کرو چونکہ ذات کا نام آئے گا تو وہ خطرہ ہے شرک۔ یعنی اصل بات جو ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ذات کی بات نہیں کرنی، نام کی بات نہیں کرنی، کام کی بات کرنی ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بات ہے، اصل میں یہ سبب ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ ذات سے اتنے وہ کیوں بھاگتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ اب وہ منظر والی باتیں میں آپ کو ازالہ شبہات میں سنا رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ بات آپ گھر میں کر لیتے، منظر سے کر لی تھی، تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کئی ذہن میں خیال آ سکتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرے ناظرین جو ہے سننے والے وہ اہل علم تو نہیں ہوتے، وہ تو عام لوگ ہوتے ہیں، تو اگر یہ باتیں منظر کا کام آ سکتی ہیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی اور کے کام بھی آ جائے۔ اب ذات کا وہ اتنا کیوں خلاف ہیں کہ ذات کا وسیلہ بھی نہیں، ذات کی طرف سفر روضہ شریف کی طرف کر کے بھی جانا نہیں ہے، ذات کا وسیلہ بھی نہیں دینا، ذات میلاد آ گیا وہ بھی نہیں کرنا، یہ کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک شبہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس شبے کا نور ٹی وی سے الحمدللہ بڑی عمدہ طریقے سے میں نے اس کا پورا زور لگا کے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں تک بات کامیاب ہوئی، کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے یا کیا نہیں، لیکن میلاد کا تعلق بھی اسی سے جا کر جڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ شبہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں اگر ان کی ذات کی بات کریں، ان کی ذات کا ادب کریں، ان کے معجزات کا بیان کریں، ان کی ذات کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہوگا، یا اولیاء کی ذات کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہوگا کہ لوگ ان قریب ان کے بت بنا لیں گے اور بت بنا کر ان کو پوجنے لگیں گے۔ تو یہ ان کے ذہن میں، دل میں ایک ڈر پیدا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ذات کی بات کی، ذات کا وسیلہ دیا، ذات کا میلاد منایا، ذات کی بات کی، تو کہیں لوگ کل کو بت نہ بنا لیں۔ بھی کیوں بنا لیں گے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے
کہ پہلے زمانے میں بھی کچھ نیک لوگ تھے، لوگوں نے ان کے بت بنا لیے تھے جانے کے بعد، تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر میلاد میں ذات مصطفیٰ کی بات کی گئی، حسن مصطفیٰ کی بات کی گئی، معجزات مصطفیٰ کی بات کی گئی، ولادت مصطفیٰ کی بات کی گئی، تو ہوگا کیا؟ اس امت کا تعلق ذات مصطفیٰ سے جڑ جائے گا، وہ ان کی ذات کی باتیں کرنے لگیں گے۔ جب ذات کی باتیں ہوں گی تو کل کو کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی حضور کا بت بنا کر پوجنے لگ جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ بیماری ہے ہر طرف سے جو ان کے ذہن میں ہے، ورنہ ربیع الاول کو تو وہ خود سیرت النبی کرتے ہیں، تو وہ سیرت النبی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ان کو بیٹے کو بتایا کہ چونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس سے کچھ شرک بدعت نہیں ہونے والا اور میلاد سے ہونے والا، اس لیے اس کی مخالفت میں پورا زور جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک مولانا بات سناؤں۔ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں، ان کی وہ کتاب تھی واعظ کی، جو ہے نا وہ واعظ کرنے کے طریقے پر جو انہوں نے کتاب لکھی، بچپن میں میں نے یہ بات ان کی کتاب میں پڑھی تھی، اور آج مجھے وہ بات کر کے سمجھانے میں شاید زیادہ کچھ فائدہ ہوگا۔ وہ بات یہ تھی کہ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کوئی بندہ ایک حکیم صاحب کے پاس گیا، اس نے جا کر کہا کہ میرے سر کو کچھ درد رہتا ہے، کافی عمر کا تھا، تو وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ یہ آپ کو کمزوری ہے۔ اس نے کہا میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اس نے کہا، حکیم صاحب نے کہا یہ کمزوری ہے۔ اس نے کہا میری بیک میں درد رہتا ہے، وہ کہنے لگا کمزوری ہے۔ تو اس نے کہا میرے جو ہے پاؤں جو ہے نا وہ لڑکھڑاتے ہیں جب میں چلتا ہوں، تو حکیم صاحب نے کہا یہ کمزوری ہے۔ تو وہ بندہ جل کر نہ غصے میں آ کر ان کو کہنے لگا تمہیں کوئی اور آتا بھی ہے کہ نہیں، ہر بات میں کمزوری؟ تو جب وہ غصے میں جل کر بولا نا، غصے سے کہنے لگا تمہیں کچھ اور آتا بھی ہے کہ نہیں، ہر بات میں یہ کمزوری ہے، تو وہ کہنے لگے، حکیم صاحب کہنے لگے یہ بھی کمزوری، یہ بھی کمزوری کی وجہ سے تمہیں غصہ آیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات سمجھانے میں مجھے آسانی میں نے اس لیے محسوس کی ہے کہ اگر آپ ذات کو جہاں جہاں ذات کی بات آئے گی، چونکہ ذہن میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے کہ بت نہ بنا لیں، اس وجہ سے میلاد جو ہے اس کی مخالفت کا اصل سبب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے نہیں کیا، بخاری مسلم نے کیا، دعائی خدا کی، یہ بالکل سبب نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہی سبب ہے تو یہ سبب تو سیرت النبی کے اوپر بھی آتا ہے۔ اصل سبب کیا ہے کہ ذات کے حوالے سے کہیں لوگ بت نہ بنا لے۔ حالانکہ میں یہ بات کلیئر کر چکا ہوں بارہ مرتبہ، پہلے زمانے میں کسی نیک بندے کے بت نہیں بنائے گئے، وہ تو سارے جتنے بت تھے وہ تو سارے کے سارے بنائے گئے تھے ستاروں کے، وہ تو ستاروں کے سارے بت جو تھے نا وہ بت بنائے گئے تھے، اور وہ ستاروں کے بتوں تھے اور انہی کے ناموں کی جی تھے، وہ کرتے تھے، ذبح بھی کرتے تھے اور وہ سارا کچھ کرتے تھے۔ ابھی میں ایک ریفرنس آپ کو بتا تو میں یہ رہا ہوں، لیکن یہ ساتھ ہے، اب وہ بات آ گئی ہے تو ایک جملے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں حافظ ابن تیمیہ کی کتاب سے۔ اب انہوں نے ایک یہ باب لکھا ہے اقتداء الصراط المستقیم کے اندر، تو اس باب کا نام انہوں نے لکھا ہے الذبح للکواکب وللجن، کہ وہ مشرکین جو تھے وہ ذبح کیا کرتے تھے، ذبح کے وقت نام لیا کرتے تھے ستاروں کے اور جنوں کے، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ الا اولیاء، کہ یہ ان کے اولیاء تھے، والکواکب بالذہب والبخور ونحو ذالک۔ اچھا، وہ صرف میرا یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ وہ تو ان کے تھے، بت تو ان کے تھے، نیک ولی اللہ کے کبھی تو بت بنے ہی نہیں۔ اب ان کے ہاں یہ مسئلہ پیدا، انہوں نے شروع کر لیا کہ نہیں جی یہ جو ہے نا ہم نے کرنا ہے، اس کا یہی چیز کرنی ہے۔ یہ ڈر یعنی پیدا ہو گیا کہ اس ڈر کی وجہ سے ہم نے میلاد نہیں منانا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اب میں اس کا آپ کو دوسرا اس کا یہ بتا دیتا ہوں یہاں پر، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم عام طور پر وہ سنتے ہیں کہ جی اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو شبہات لاتے ہیں، وہ شبہات یہ لاتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 کا تو پیدا ہی نہیں ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 12 کو تو آپ کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج یہ جو ہے نا یہ صرف ایکسکیوزز ہیں،
اصل مسئلہ جو ہے وہ ذات کا ہے، اصل مسئلہ ذات کا ہے۔ اب وہ 12 کو پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ کی 12 کو وفات ہوئی ہے کہ نہیں، یہ انشاءاللہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اب محدثین نے ذات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، امام ترمذی ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، تمام محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، شمائل کے بارے میں، آپ کے اعزاء کے بارے میں صحابہ اکرام نے قصائد لکھے۔ ام معبد کا وہ قصیدہ مشہور ہے، ان کے اشعار، حافظ ابن کثیر نے اس کو لکھا، ذہبی نے لکھا، سب طبری نے لکھا کہ وہ حضرت ام معبد جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسے بیان کرتی ہیں، صحابہ حلیہ کیسے بیان کرتے تھے۔ امام بخاری نے حلیہ کو بیان کیا، امام مسلم نے حلیہ کو بیان کیا۔ تو یہ تو ساری ذات کی باتیں ہیں کہ انہوں نے اشعار میں بیان کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو، آپ کی کیفیت کو، آپ کی ذات کو بیان کیا ہے۔ اب حضور کے ہیں 2 حصے، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایک ہے تعلیم۔ ہم ذات کو بھی مانتے ہیں اور تعلیم کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی تھی وہ بھی کوئی عام زندگی نہیں تھی، وہ بھی ایک نبی کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو محفوظ فرمایا تھا۔ اب آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے، اس کا معنی ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس جوانی کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کی بات ہے کہ اے میرے حبیب مجھے تیری عمر کی قسم۔ اور قرآن سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُكُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، مشرکین مکہ کو حضور مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اب میں نے وہ 40 سالہ زندگی تمہارے اندر نہیں گزری، اب وہ ساری ذات کی تو باتیں ہو رہی ہیں، ابھی اس وقت وہ سیرت کا آپ کے اعتبار سے تو وہی نہیں آئی، سیرت تو ابھی شروع نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری ذات کی بات بتا رہے ہیں۔ اب ذات کی ایک بات کا حوالہ میں اور دے دوں آپ کو، پھر میں اگلی بات بتاتا ہوں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی مخالفت کا سبب کیا ہے، کہاں جا کر یہ تار جڑتی ہے، وجہ اس کی کیا ہے، کیوں میلاد کی اتنی مخالفت ہے اور کتنی مخالفت ہے، یہ میں نے آپ کو بات بتانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ جو یہود ہیں ان کو جن کو کتاب دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب جب کہ کوئی بندہ بیٹے کو پہچانتا ہے تو اس کی تعلیم سے پہچانتا ہے، وہ بیٹے کو اس لیے پہچانتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ اچھی باتیں کی ہیں، وہ بیٹے کو اس نظر سے پہچانتا ہے کہ اس نے فلاں امتحان میں کامیابی اختیار کی ہے، بیٹے کو اس وجہ سے پہچانتا ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، بیرسٹری کی ہے، MBBS کیا ہے، یہ عالم بنا، اس وجہ سے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ وہ تو کبھی جا کر بنتا ہے، بیٹے کو تو وہ بچپن سے پہچانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے یعنی وہ جب بچے تھے، بچوں کو جیسے پہچانا جاتا ہے، یہ اہل کتاب آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں۔ تو اب یہاں بات ذات کی ہو رہی ہے یا بات آپ کی تعلیم کی ہو رہی ہے، بات آپ کی ذات کی ہے یا احوال کی ہے، بات آپ کی ذات کی ہے یا آپ کے وہ زندگی گزارنے کی بات تو نہیں ہو رہی، وہ تو ابھی بعد میں جا کر ہوئی ہے۔ کس طرح سے، بچوں کی طرح کیسے پہچانتے تھے، اس پر اگر موقع ملا تو میں کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگر میں نے میلاد کے ثبوتوں کا کہیں وہ بیان آ گیا تو میں اس کے اندر بیان کروں گا، وہ کہ یہود جو تھے یثرب کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اشعار پڑھتے تھے، آپ کی زلفوں کے بارے میں، آپ کے چہرے کے بارے میں انہوں نے اتنا حضور کا ذکر کیا تھا۔ ان کے پاس کتاب تھی، بلکہ اہل کتاب اصل کہنے کا ان کا مطلب ہی ان کو یہ ہے، ان کو جو اہل کتاب کہا گیا اس کے 2 سبب ہیں، ورنہ کتاب تو ان کی تحریف شدہ تھی، وہ تو بدل ہو گئی تھی، اس میں تغیر کہا گیا تھا، انہوں نے نکال لیا تھا اور اندر داخل کر دیا تھا۔ وہ خدا کی کتاب کہاں تھی کہ ان کو اہل کتاب کہا جاتا؟ ان کو اہل کتاب کہنے کے 2 سبب تھے۔
ایک تو وہ کتاب، ایک تو وہ ہے نا جو بائبل آج کل چند کتابوں کا حصہ ہے، ان سکینی میں بات کر رہا، نام اس کو مانتے ہیں. ایک کتاب وہ کتاب تھی جس کتاب کے اندر حلیہ مصطفیٰ تھا، جس کے اندر حضور کی زلفوں کا ذکر تھا، حضور کے نالین پاک کا ذکر تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا ذکر تھا. اٹھائیں کعب احبار کی وہ روایات جن کو محمد بن اسحاق نے مغازی میں ذکر کیا ہے، سیرت النبی میں جن کا ذکر ہے، حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا، ذہبی نے ذکر کیا، اس نے حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا، حافظ ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر ذکر کیا. وہ جو حضور کے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں وہ اتنا پڑھتے تھے، اتنا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کو اتنا جانتے ہیں جتنا آپ کے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو ذات کی ہو گئیں. اور دوسرا قرآن نے جس کی تصدیق کی ہے مصدقا لما معکم، کہ قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تو ان کتابوں کے اندر تو وہ ٹرینٹی اور وہ سارا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزامات ہیں وہ ہیں، ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے. ہمارے نور ٹی وی سے ایک پروگرام ہے، اس پروگرام کا نام ہے اللہ کا دین. علامہ عاصم نیروی صاحب اس کے ہوسٹ ہوتے ہیں، اور شیخ یوسف عبداللہ، شیخ عبداللہ ان کا نام ہے، جو نئے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. وہ بیان کرتے ہیں ایسا علمی پروگرام اسلام اور عیسائیت کے اوپر. میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اسلام اور عیسائیت کے مناظرے پڑھے، گفتگو کیے، ہزارہ مرتبہ ہوا ہے. اور جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے اظہار الحق، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے کتاب لکھی، وہ بھی میں نے دیکھی ہے. لیکن یہ جو علامہ عاصم نیروی اور شیخ عبداللہ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں، جتنی یہ معلومات دے رہے ہیں، کم از کم پچھلے کئی صدیوں میں اتنا کام نہیں ہوا. بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوا ہے، کیوں اس کا کیا اس کا ہوا ہے کہ کیوں ان کو اہل کتاب کہا گیا ہے، اہل کتاب کیوں مانا گیا ہے، کس کتاب کی قرآن تصدیق کر رہا ہے؟ وہ ان کتابوں کے اندر جو آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، ان کراتیس کا، ان ورقوں کا، ان نشانیوں کا جو حضور کے بارے میں کہی گئی ہیں، ان کو ماننے والوں کو اللہ اہل کتاب کہتا ہے. یا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اہل کتاب کہتا ہے وہ جس کتابوں میں حلیہ مصطفیٰ لکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس نبی کے بارے میں تمہارے تورات انجیل میں تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے. تو وہ سارا ذات مصطفیٰ تھا. تو اس کا مطلب ہوا ذات مصطفیٰ سے کہیں نہیں جا سکتے. اب مجھے اشارہ بھی ہو گیا، میں ختم کر رہا ہوں، اور یہ بات میں نے آپ سے ضروری کرنی ہے. جہاں تک میلاد کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں، یہ میں نے آپ کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ کر بتا دیا کہ یہ مستحب ہے اور یہ جائز ہے. اور اگر کوئی نہ کرے، وہ کہے کہ میں نے نہیں کرنا، تو ہم اس کو شوٹ بھی نہیں کرتے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگاتے. یہ اس کی بدقسمتی ہے، وہ نہ کرے. اور کن کن نے کیا ہے یہ میں آگے جا کر بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میلاد نہ کرے تو نہ کرے، اس کی مرضی لگی. لیکن کرنے والوں کے اوپر کیا ظلم ہوتا ہے، کرنے والوں کے بارے میں یہ برین واش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی 12 ربیع الاول کو، اور یہ جو لوگ میلاد کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں برین واشنگ کس طرح سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو لوگ میلاد کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی دنیا سے خوشی مناتے ہیں. اس لیے جہاں میلاد کا جلسہ ہو، ایک جیکٹ وہ بم بلاسٹ والی پہن لو اور ختم کر دو ان کو، کود پڑو ان کے اوپر. کیوں کہ یہ میلاد کر رہے ہیں. اور نشت کراچی کے اندر اس طرح سے ہوا، میلاد کرنے والوں کو شہید کیا گیا. اگر جواز اور عدم جواز کی بات ہے، اگر استحباب کی بات ہے، کوئی نہ کرے، ہمیں اس سے کیا ہے. ہمیں جو اختلاف ہے، ہم جو اتنے دلائل دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میلاد منانے والوں کے خون کو حلال قرار دے دیا گیا ہے. فیصل آباد کے اندر جلوس نکلا، اور جلوس جو تھا وہ یہ بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ کا جلوس نکال رہے ہیں. اور جلوس کے دو مطلب ہوتے ہیں اردو زبان کے اندر. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی شان و شوکت اظہار کا جلوس نکالنا، وہ صرف جائز ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سنت ہے، وہ جائز ہوتا ہے.
اور دوسرا کہ جلوس کا مطلب وہ کہتا ہے بندہ اردو میں کہتے ہیں وہ فلاں نے تو فلاں کا جلوس نکال دیا، یعنی اس کی مخالفت کر دی، اس کی حد تک کر دی، اس کی بے عزتی کر دا، اس کا یہ کر دیا، وہ تو وہ نیگیٹو معنی میں آتا ہے کہ فلاں نے فلاں کا جلوس نکال دیا۔ اب فیصل آباد کے اندر برین واشنگ کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالتے ہیں، تو وہ دوسرے معنی میں لیا گیا۔ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں یہ حضور کی وفات کی خوشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم، یہ تو حضور کا جلوس نکالتے ہیں نیگیٹو، اور بچوں کو ٹھا کر دی اور ان کو استغفر اللہ العظیم ایسے کر دیا۔ وہ میرے کیا اس کا نام لیتے ہیں، وہ شیخو پورے کے اندر ایک جگہ ہے سلیم کوٹ، میرے وہ سسرال وہاں پر رہتے ہیں، تو میری اہلیہ کے والدین وہاں رہتے ہیں، اور میرے لیے وہ بڑا مقدس جگہ ہے، آپ سمجھتے ہیں میری مجبوری کو۔ تو وہاں پر وہ میلاد النبی کا جلسہ، تو وہاں انہوں نے جھنڈیاں لگائیں اور کچھ لوگ آئے تو انہوں نے گولیوں سے چھلنی رات کو کر دیا جلنیوں کو کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی میں کیا گیا، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی یہ دیکھیں نیگیٹو اس کا مطلب کس طرح سے نکالا جاتا ہے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حضور کی خوشی کا اظہار کرنا، آپ کی آمد کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی ولادت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ جانے کا تو ایک کافر ہو سکتا ہے، کوئی سکھ، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو، بلکہ یہاں پر تو سکھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جلوس کے اوپر وہ شامل ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے میلاد کی مخالفت میں دہشت گردی کرنا اور ان کے خون کو حلال قرار دینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام جو ہوتے ہیں، جو محافل ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا وسیلہ، ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے ہم میلاد کرتے ہیں۔ آج میں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انٹروڈکشن آپ کو کیا ہے کہ میلاد کا تعلق ذات سے ہے، اور ذات کے احوال کو تمام محدثین نے بیان کیا، مفسرین نے بیان کیا، مورخین نے بیان کیا، خود رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ اور اس کا کیا ثبوت ہے اور کیا معاملات ہیں کہ اس کو بدعت کہنا چاہیے کہ نہیں، بنتا ہے کہ نہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگلے پروگراموں میں ہوگی۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔